ہر پروڈکٹ جو زیادہ تعداد میں تیار ہوتا ہو یا پیدا ہوتا ہو تو اس کا دوسرا مرحلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کو مکمل تشہیر دی جائے، یا سادہ الفاظوں میں اس کے فائدے اور استعمال لوگوں کو بتائے جائیں کہ لوگ اس کا استعمال اور فائدہ لینا شروع کر سکیں۔ اب آتے ہیں خرگوش فارمنگ کے تناظر میں اس پروڈکٹ میکینزم اور اس مارکیٹ کو سمجھنا۔ خرگوش فارمنگ سے ہمارا رشتہ قریب صدیوں پرانا ہے، اور اب بھی دیہی علاقہ جات کے تقریباً ہر تیسرے سے چوتھے گھر میں خرگوش کو پالتو جانور یا گوشت کے مقصد سے پالا جاتا آ رہا ہے۔ مطلب کہ خرگوش پالنا بالکل بھی ہمارے لیے نیا نہیں ہے۔ جب بھی ہم خرگوش کے کمرشل لیول کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہر فارمنگ میں جتنی بھی کمرشل لیول کی فارمنگ ہے اس میں کچھ اچھی اور کچھ بری نسلیں پائی جاتی ہیں جو کہ کمرشل لیول پر آپ کے فائدے اور نقصانات پر گہرے اثر رکھتی ہے۔ مطلب کہ کسی بھی لائف سٹاک یا مائکرو لائف سٹاک انڈسٹری کی ترقی میں نسل ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم پولٹری انڈسٹری کی مثال لیتے ہیں، اگر تو پولٹری انڈسٹری سے برائلر نسل کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ پوری کی پوری انڈسٹری ڈھیر ہو جاتی ہے، اور اس انڈسٹری کی حیثیت اس لیول پہ آ جاتی ہے جہاں پر آج دیسی مرغی اور دیسی خرگوش کھڑے ہیں، چونکہ اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشل ڈالا ہوتا ہے کہ وہ کم خوراک کے ساتھ کم وقت میں زیادہ پیداوار دینے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ ایسے ہی ریبٹ فارمنگ کے انڈسٹری میں بھی کلیدی کردار نسل ہی ادا کرے گی، اور ان اچھی نسلوں کو ہم مختلف ناموں سے جانتے ہیں، جیسے کہ نیوزی لینڈ وائٹ، چنچلا، کیلیفورنین، پیلومینو، ویانا وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو زرعی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہ تمام وسائل موجود ہیں جو کہ ایک بڑی انڈسٹری کی شکل یا بڑی انڈسٹری کے راستے جو ہے وہ ہموار کر سکتی ہے۔ اب چونکہ ہم اس انڈسٹری کے بہت ہی ابتدائی دور سے گزر رہے ہیں جس میں لوگ آہستہ آہستہ اس کاروبار کی طرف آ رہے ہیں، جس سے خرگوشوں کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایک مارکیٹ کے لیے ماحول سازگار بنتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ انڈسٹری ایک ناتواں بچے کی طرح بہت ہی بیسک اور ابتدائی دور سے گزر رہی ہے، اس لیے اس سے جڑے لوگ بھی کچھ شدید اتار چڑھاؤ کے جو ہے شکار ہی رہیں گے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں کہ مارکیٹ اپنے حیثیت جو ہے اور اپنے قیمتیں جو ہے وہ خود ہی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ متعین کرتی ہے، یعنی کہ اس میں شدید اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ منافع کما لیتے ہیں، کچھ کم منافع کماتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ نقصان کی اور بھی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسٹمر کا کبھی زیادہ ہونا، کبھی کم ہونا، ریٹس میں اتار چڑھاؤ، اور سم ٹائم کم علمی یا کم نالج کی وجہ سے فارمنگ میں کافی زیادہ جو ہے وہ شرح اموات جو ہے فیس کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے اکثر سوال ہوتے ہیں بیسک لیول کے، جیسے کہ ریبٹ فارمنگ ہی کیوں؟ تو اس کے کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ریبٹ فارمنگ ایک تو آرگینک ہے، اور آرگینک طریقہ کار سے ہی اس کی پیداوار ممکن ہے، جو اس کی مقبولیت میں کسی قسم کا کسر نہیں چھوڑے گی، اور یہ مستقبل میں گوشت کی ایک جو بڑے لیول پہ کمی ہے اس کو انشاءاللہ پورا کر سکے گی۔ نمبر 2، خرگوش فارمنگ میں چونکہ چارہ جات پر انحصار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خرگوش چونکہ بہت زیادہ اور تیزی سے بچے دیتے ہیں، اس لیے اس میں منافع کے کافی زیادہ مواقع ہوتے ہیں، چونکہ ان کے جو آپریشنل اخراجات ہوتے ہیں، جو ان کے کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ کافی کم ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس میں آپ کو چوزہ خریدنا نہیں پڑتا۔ تیسرا، ان چھوٹے بچے کی جو حفاظت ہے یا اس کی خوراک کی ذمہ داری مکمل طور سے اس مادہ خرگوش کے اوپر ہوتی ہے، اس میں کوئی بھی انسانی کوئی بھی مداخلت نہیں ہوتی، نہ ضرورت پڑتی ہے، جس سے زیادہ منافع مل جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، خرگوش کم جگہ کم انویسٹمنٹ سے شروع ہونے والا کاروبار ہے، اور تقریباً ہر عمر کے لوگ، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، آسانی سے یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور کامیابی کے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ اگر ہم آج کل کے مارکیٹ پہ ایک تبصرہ کریں پاکستان کی اسپیشلی، تو چونکہ باقی فارمنگ کی طرح خرگوش میں بھی اچھی اور خوبصورت نسلیں پائی جاتی ہیں جو اپنی خوبصورتی،
پیداوار اور گروتھ کے اعتبار سے زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہیں، اور مختلف لوگ مختلف ذہنیت کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں، جس میں اکثریت پاکستان میں ان لوگوں کی ہے جو نایاب نسل کے طور پر ریبٹ فارمنگ کر رہے ہیں، جس کو ریبٹری بھی کہا جاتا ہے، فینسی ریبٹ فارمنگ بھی کہتے ہیں اس کو۔ چونکہ ان کی قیمتیں نایاب ہونے کی وجہ سے کافی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ایک شاندار قسم کا منافع کما لیا جاتا ہے، اور اسی دور میں کافی زیادہ نسلیں بھی پاکستان کا سفر کر چکی ہیں۔ ان نایاب نسلوں میں وول اور گوشت والی بہترین نسلیں بھی پاکستان کا سفر کر گئی ہیں، اور اب الحمدللہ پاکستان میں آسانی سے یہ نسلیں دستیاب ہیں، جو مستقبل میں نایاب سے بہت جلد جو ہے ایک عام خرگوش کا سفر انشاءاللہ طے کر لیں گے۔ خرگوش دنیا بھر میں پالتو ہونے کے اعتبار سے بھی کتے اور بلی کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، یعنی کہ آل اوور دا ورلڈ اس کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے ایز اے پیٹ پرپز۔ اس کو بھی آپ بلی اور کتے کی طرح ٹریننگ دے کر پالتو بنا سکتے ہیں، اور یہ انڈسٹری پوری دنیا میں بخوبی اپنی حیثیت منوا چکی ہے، اور امید ہے کہ پاکستان بھی انشاءاللہ ایک اچھا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکے گی۔ اس وقت چونکہ خرگوش فارمنگ نایاب لفظ کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور کچھ نسلیں اب آہستہ آہستہ نایاب سے عام ہونے جا رہی ہیں، جو کمرشل لیول میٹ پرپز کے فارمنگ کے لیے بہترین ماحول جو ہے بناتی جا رہی ہے، اور اپنی حیثیت تبدیل کر رہی ہے، جس سے اس کے مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ہے، اور اسی اتار چڑھاؤ کے تحت اکثر کچھ لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں، کچھ جو ہے منافع کم کما لیتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز، ان کی ذہنی طور سے جو ان کی امیدیں ہیں تو وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگ بہت زیادہ اچھا منافع کما لیتے ہیں، کچھ کم منافع کماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، ان کی پرچیزنگ مہنگی ہوتی ہے، پیداوار لے نہیں پاتے، اور اکثر جو ہے پھر وہ مارکیٹ چونکہ نیچے آئی ہوتی ہے تو اکثر وہ دوبارہ جب سیل کرتے ہیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ خرگوش گوشت اور وول فارمنگ کا ایک زبردست میدان پاکستان میں انویسٹر اور فارمرز کا منتظر ہے، اور اپنے اندر ایک زبردست قسم کا منافع، اس کے بائی پروڈکٹس اور نت نئے روزگار کے مواقع جو ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں، جو ملک کی ترقی میں بہترین جو ہے کردار ادا کرے گا۔ اس میں اتنا پوٹینشل ہے کہ کوئی جتنا بھی چاہے اس میں آگے جانا چاہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی آپ کو اس انڈسٹری کی آج کی حیثیت، مارکیٹ میکینزم اور مستقبل کے مواقع سمجھانا ہے، جس میں ہر انویسٹر اور فارمر کے لیے ایک منظم طریقہ کار سے بہترین مستقبل متوقع ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔